بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور کلاس 3 کی اسلامیات ہم نے ختم کر لی ہے۔ آج ہم کلاس 4 کی اسلامیات کا دوسرا پارٹ کر رہے ہیں اور یہ ایز اے ہول اس اسلامیات کا 7واں پارٹ ہے۔ تو آپ اسلامیات کی کلاس 3 میں جو جتنے بھی ویڈیو ہیں اس کی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، اور پلے لسٹ بھی اس کی اپنی موجود ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قریش کی مخالفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس میں ہمارے پاس ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے دوران ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ کون سے کس نے ڈال دی؟ اس آدمی نے ڈال دی۔ اس کے بعد جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹایا۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے مشہور کافر؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس کے بعد ہے کہ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیہ جیسے سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دلائی اور منہ مانگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخر کار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے مظالم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس ظالم نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کی شہادت کے باوجود راہ حق سے نہ ہٹے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف کیوں دی جاتی؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس کا مخالی جگہ ہے کہ سجدے کے دوران عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ اس کے بعد دوسرا خالی جگہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان مکہ کے معاشرے میں معزز اور مالدار شخص تھے۔ اس کے بعد ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہجرت حبشہ۔ یہاں پہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال 11 مسلمان مردوں اور 4 خواتین نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ آ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس طرف کی؟ تو حبشہ کی طرف کی، اور اس میں کتنے مرد شامل تھے؟ 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، اور یہ نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد نبوت کے 6 سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ تو دوسری ہجرت پھر حبشہ کی طرف کی، اور اس میں تقریباً 83 مرد اور 18 کے قریب خواتین اس مبارک سفر میں شامل تھے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ادھر مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، اور ادھر کفار مکہ بھی سرگرم ہو گئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ان 2 آدمیوں کو۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی ان مہاجرین کو حبشہ سے نکال دیا۔ وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ نیا دین کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد ہے کہ نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہوا وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں سورہ مریم کی ابتدائی حصے کی تلاوت فرمائی۔ یہ تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد ہے
آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں کتنے آدمی؟ تقریباً 20 آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کتنی نبی میں ہوئی؟ 5 نبی میں ہوئی. اس کے بعد دوسرا سوال ہے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا. حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے خالی جگہ نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا اخلاق کی وجہ سے. نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو خالی جگہ نازل ہوا وہ پڑھ کر سناؤ. کلام تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی. تو یہ کچھ MCQs تھے آپ لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کر لینا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.